میں نا پریشان رہتا تھا کئی دفعہ، امام غزالی کا ایک قول بھی میں نے پڑھ لیا، جس بندے سے پیار کرنے والے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں اس کے ذمہ حقوق بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بندہ ایک ہوتا ہے، کہاں کہاں جائے گا؟ تو میں تھوڑا سا نا پیچھے پیچھے ہٹنے لگ گیا تھا۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کرے۔ تو میری طبیعت تھی کہ اب تھوڑا ہٹ جاؤ، کتنے کو بندہ حقوق پورا کرے گا۔ پھر ایک حدیث میری نظر سے گزری جس کو داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب نے روایت لکھی ہے، فرمایا قریب نے کہ جس کے دوست زیادہ ہوں گے نا وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے اس کے ایمان کی۔ تو میں نے کہا اب خیر صلی اللہ ہے، اب نہ کوئی نوید مل گئی ہے، گنجائش ہو جائے گی، بڑے لوگ بتائیں گے نہیں آیا تھا، بات کرتا تھا، کہتا تھا۔ آپ اس ذوق میں آئیں، علم کے ذوق میں آئیں۔ نبی پاک میں ذاتی طور پہ تکلیف میں رہتا ہوں جب میں دیواروں پہ کبھی کسی کا قول لکھا دیکھتا ہوں، کبھی کسی کا قول لکھا دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار آپ نے کیوں دنیا داروں کے قول لکھے؟ ہر موضوع پر آپ کو میرے رسول کریم کی احادیث ملتی، حضور سے علم لیں۔ میں زیادہ تفصیل سے بات کر نہیں سکتا، تھوڑی سی باتیں میں نے صرف کرنی ہے۔ حضور کی نا نبی پاک کا بولنا بھی کتابوں میں محفوظ ہے اور حضور کا چپ رہنا بھی محفوظ ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ علماء سے آپ پوچھیں گے ایک حدیث تقریری ہوتی ہے، حدیث ایک ہے قولی ایک ہے فعلی۔ جو حدیث کے طالب علم ہے میری طرح کے وہ بات کو سمجھیں گے، جو حضور نے کہا وہ قولی حدیث ہے، جو کیا وہ فعلی حدیث۔ ایک تقریری حدیث ہے، تقریری یعنی حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور چپ کر گئے، اب وہ بھی جائز ہو گیا ہے۔ اگر وہ غلط ہوتا تو حضور منع کر دیتے۔ یہ شلوار اور پاجامہ حضور سے پہننا ثابت نہیں، لیکن صحابہ نے پہننا ہے حضور کے سامنے، حضور چپ رہے، اظہار خوشی فرمایا، یہ بھی حدیث بن گئی کہ یہ جائز ہے، ورنہ سرکار تو طامت باندھتے تھے۔ اب میری بات کو سمجھو، حضور جہاں چپ رہے وہ بھی حدیث ہے، حدیث تقریری۔ اب میں کہہ سکتا ہوں نا کہ میرے نبی کا بولنا بھی محفوظ ہے، چپ رہنا بھی محفوظ ہے۔ حضور کا تو خاموش رہنا بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں بولے نہیں، یہ بھی موجود۔ اور ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، پھر میں نے کئی کتابوں میں دیکھی اپنے شوق سے، حضور نے فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا اس طرح ہوں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی، جس طرح یہ میری دو انگلیاں۔ کسی محدث نے یہ نہیں لکھا، کسی نے بھی، امام بخاری سے لے کر امام احمد بن حنبل تک کسی نے نہیں لکھا کہ نبی پاک نے دو انگلیاں جوڑ کے کہہ دیا ہو کہ جو یتیم کو پالے گا میں اور وہ میری جس طرح دو انگلیاں جڑی ہیں یوں جنت میں جائیں، یہ نہیں لکھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ بلکہ جس نے بھی حدیث بیان کی نا اس نے ساتھ اشارہ بھی نبی پاک کا بیان کیا کہ حضور نے انگلیاں اٹھا کے اشارہ کر کے بتایا۔ اب میں کہہ سکتا ہوں نا کہ حضور کی باتیں بھی کتابوں میں محفوظ اور میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں میں محفوظ، جو اشارہ کر دیا وہ بھی آج تک محفوظ۔ تو ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ علم کا شوق کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اور یہ بھی بہانہ چھوڑ دیں کہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کس عمر میں کلمہ پڑھا تھا؟ 38.5 سال کی عمر میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں کی عمریں ان سے بھی زیادہ تھی۔ علم سیکھیں، اس کا ذوق بنائیں۔ اور ایک حدیث آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، یہ ترمذی میں موجود ہے، فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا۔ یعنی کچھ لوگ یہاں سے مسئلہ سن کے جاتے ہیں تو اپنے امام صاحب کو تنگ کرتے ہیں جا کے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے، اس لیے نہیں سیکھنا۔ فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، حضور فرماتے ہیں اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ علم سیکھیں پر عمل کرنے کے لیے، اپنے علم میں نفع کے لیے، بحث کرنے کے لیے۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد نا کبھی 15 دن کے بعد آتا، کبھی مہینے کے بعد، کبھی 6 مہینے کے بعد، اور بڑا نرالا اور انوکھا تھا۔ بڑے بڑے قسموں کے شاگرد ملتے ہیں، عقیدت مندی بڑے بڑے انوکھے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہتر صلہ عطا کرے۔ وہ بڑا انوکھا تھا، تو وہ آتا 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، تو آ کے کہتا حضور مجھے 3 حدیثیں پڑھا دیں۔ امام صاحب پڑھا دیتے، وہ چلا جاتا، پھر غائب ہو جاتا۔ اب شاگرد کئی نہیں برداشت کرتے کہ میں روز کلاس آؤں اور یہ 15 دن کے بعد آئے، تو انہوں نے احتجاج کر دیا
وہ ایک دن آیا تو راستہ روک کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ آتے مرضی سے ہیں، کبھی 15 دن غائب تو کبھی 2 مہینے غائب اور کبھی 6 ماہ غائب، اور آتے ہو تو پھر استاذ کو پابند کرتے ہو کہ 3 حدیثیں پڑھائیں، ان کی مرضی 2 پڑھائیں یا 6 پڑھائیں۔ تو یہ آپ بڑے، اس سب نے جب گھیرا ڈالا تو وہ کہنے لگا میرے دوستو تم نے جلدی کی، مجھ سے پوچھ تو لیتے، اور کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، پوچھ تو لیتے صاحب، تم نے جلدی سے میرے بارے میں رائے قائم کر لی، پوچھ تو لیتے تو کیا بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا سنو، میں اپنے استاد صاحب کے پاس آتا ہوں تو 3 حدیثیں پڑھتا ہوں، پھر جب تک میرا ان 3 پر عمل نہیں ہو جاتا میں واپس نہیں آتا، وہ عمل 15 دن میں ہو جائے یا 2 مہینے میں ہو جائے یا 6 مہینے میں ہو جائے، چونکہ وہ میرے رسول کریم کی باتیں ہیں۔ وہ صرف کوئی ایسی بات تو نہیں کہ طوطے کو بات رٹا دی جائے تو وہ بھی بولنے لگے، وہ تو عمل کرنے کے لیے چیزیں، تو سیکھ کر کے جاتا ہوں تو عمل کرتا ہوں، اور جب میرا عمل ہو جاتا ہے تو پھر میں حضور استاد جی کی بارگاہ میں دوبارہ آتا ہوں، پھر میں 3 باتیں اور لے جاتا ہوں۔ اپنی زندگی کے لیے میں عمل کا راستہ اختیار کریں۔ ایک پہلو جو بڑا قابل غور ہے، اس پر آپ کی توجہ دلا کے بات سمیٹوں گا۔ علم کی بات جب بھی سیکھیں اور جب بھی سکھائیں تو اس کے جہاں بھی آپ کو قرآن مجید میں علم ملے گا نا، ساتھ حکمت کے لفظ بھی ملے گا۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی اور حکمت یہ خوبصورتی ہے۔ ہمارا انداز کئی دفعہ اتنا جارحانہ ہوتا ہے کہ اس سے نفرت انگیزی تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن علم آگے نہیں بڑھتا۔ میں نے میرے مدرسے کے ایک استاذ ہیں، کبھی کبھی وہ مجھے استاذ کہہ دیتے ہیں، تو وہ ایک بچے کو نا اس طرح شرم دلا رہے تھے، تو میں نے ان کی بارگاہ میں اپیل کی، اور الحمدللہ میں انہیں اچھا انسان سمجھتا ہوں، کونے پہ لے جا کے اپیل کی۔ میں نے کہا آپ اسے ڈانٹیں گے، رسوا نہیں کریں گے، بچے میں کمزوری آ جاتی ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اسے رسوا اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کریں گے کہ وہ بھاگ ہی جائے۔ حکمت حسن ہے۔ ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اپنے حق میں قائل کریں تو بڑے طریقوں سے کرتے ہیں۔ 50,000 روپے کی ضرورت پڑ گئی تو کسی کو فون کیا، بھائی جان کدھر ہو؟ اس نے کہا حکم کرے، کہتا نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں، ملے گا کہاں؟ شام کو ملوں گا، تو پہنچ گئے اسے، پھر جاتے ہی نہیں کہا 50,000 دینا، یہ نہیں کہا، پہلے منت کی کہ بڑا مجبور ہوں اور سب سے پوچھ بیٹھا ہوں، تیرے سوا میری داد رسی کرے گا بھی کوئی نہیں، اور اس درد سے روئے کہ گویا رو ہی پڑے، اور پھر پوری منت کی، اسے وعدہ کیا کہ وقت پہ دے بھی دوں گا۔ اپنے حق میں قائل کرنا تھا نا تو 100 طریقے آتے تھے، اور جب رب رسول کے حق میں قائل کرنا تھا پھر انداز جارحانہ، پھر لبو لہجہ اس طرح کہا کہ پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا تو موج کرو۔ یہ کیا انداز ہے؟ آپ کو اپنے حق میں اگر اتنا قائل کرنا آتا ہے تو کیا ہو گیا، رب رسول کے حق میں نہیں قائل کرنا آتا؟ سنو، صحابہ فرماتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ تھا، حضور نے جنازہ مبارکہ کی امامت فرمائی، اور جب سرکار امامت فرما چکے تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، ایک چھوٹی سی لکڑی دست مبارک میں پکڑ لی اور ذرا ذرا زمین کریدنے لگے۔ غور کرنا بات پر، فرماتے ہیں حضور زمین کرید رہے، ہم لوگ نا سارے حلقہ بنائے گرد بیٹھے ہیں، صحابہ کو موقع چاہیے ہوتا تھا کہ کریم کوئی بات کریں تو جلدی سے نام اس کو حاصل کریں، تو منتظر ہیں۔ اب خاموشی چھا گئی تو سناٹا سا ہو گیا، اور دل ہیں کہ ان میں مد و جزر جاری ہے کہ کریم کچھ فرمائیں، کچھ بولیں، لیکن فرماتے دیر ہو گئی، حضور کوئی بات ہی نہیں کرتے، قبر تیار ہو رہی ہے اور ان کی میت مبارک پڑی ہے، سب لوگ حضور کے گرد حالہ بنائیں، کوئی بات کریں کوئی بات کریں، لیکن حضور خاموش ہیں۔ سب کے دلوں سے نکل رہا ہے کہ حضور کچھ بولیں، کہتے ہیں دیر کے بعد حضور نے چہرہ نور اٹھایا، اور جب حضور نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کیا تو داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگی ہوئی۔ اب اندازہ اختیار فرمائیں آپ کہ ابھی لفظ نہیں ادا ہوئے، وہ داڑھی مقدس آنسوں سے بھیگ گئی، اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا قبر کے لیے تیاری کرو، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر کے لیے تیاری کرو،
یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. قبر کے لیے تیاری کرو، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کے آنسوؤں کا درد اتنا تھا کہ شاید کو بچا ہو جو رویا نہ ہو، سارے ہی رو پڑے. جب آپ اس درد سے لپیٹ کے تبلیغ پہنچاتے ہیں نا جو ہمیں نبی پاک نے عطا فرمایا، تو پھر اقبال کہتے ہیں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، بات جو دل سے. لیکن اگر مقصود میرا صرف ہو جائے میری طرح کے لوگوں کا کہ مجمع اٹھانا کیسے ہے تو بٹھانا کیسے ہے، تو جوش ایک نقیب محفل مجھے کہنے لگے جس طرح کا میں نے مجمع اٹھا کے دیا اسی طرح کا اٹھا رہنا چاہیے. وہ میں نے کہا میں بزدل آدمی ہوں، مجھ سے تو 2 بندے نہیں اٹھائے جاتے اور سارا مجمع اٹھا. یہ کیا طریقہ کار، یہ کوئی رویے، یہ دین پھیلانے کا طریقہ ہے. اور پھر بڑا جناب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں جی میرا جملہ، آپ اپنا جملہ رہنے دیں، یہ ہمارے جملوں نے تو خرابی کی ہے. آپ اپنا جملہ رہنے دیں، آپ اللہ رسول کی کوئی بات کریں، آپ اپنی تحقیق نہ پیش کریں. تحقیق کر گئے ہمارے بزرگ، ہر چیز کتابوں میں لکھ گئے، ہر صحابی کے بارے میں لکھ گئے، جناب صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک ہر ایک کی بات طے ہو گئی. آپ اپنا جملہ بیان نہ کریں، مدینے والے کی بات کریں. ہر چیز طے ہے، ہمیں مزید کسی شخص کی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہر چیز ہمارے بزرگ طے کر کے دے گئے، ہمیں ضرورت ہی نہیں. ہم کوئی محتاج ہیں کہ تھوڑی کی بات تجھ سے لیں گے تو تھوڑی کسی اور سے لیں گے. یہ تو سکہ بند قسم کا مسلک ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں گنجائش ہی کوئی نہیں کہ ادھر ادھر کوئی شخص نکل سکے. تو عزیز بھائی، آپ علم کا اور حکمت کے ساتھ